والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام بات درود پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا مل کے لگاؤ سارے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ ایک خاص بالے ایک عام بالے ایک خاص بالے ایک عام بالے جڑا خاص بالے او زہرا دلال نانے دین تو گردن کٹائی نانے دین تو گردن کٹائی کتنا عظیم کنبالی دا پڑھنا قصیدہ زہرا دا شوہر پیران دا پیرے میں کی دساما کنا امیرے تحت السرات عرش اولا تین کل دا کل سارا رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا مل کے لگاؤ سارے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ
اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دولا والی مدینہ والی کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات دی بارگاہ دی قسم ہے اندر کروڑا مرتبہ درود پاک پڑھن تو بعد حضرات گرامی قدر رب کائنات نے سانو ایک دفعہ پھر ایڈے عظیم لمحات کے اندر اپنے گھر کے اندر بیٹھن کا موقع عطا فرمایا. جتنے اب آپ چل کے آئے ہو جتنے چل کے آؤ گے اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے کروڑا نیکیاں رحمتاں عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر یہ گھڑیاں وہ گھڑیاں نے میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ انہاں گھڑیاں وچ ایک باری سبحان اللہ کہندا ہے عام گھڑی یعنی رمضان شریف تو علاوہ 70 دفعہ کہے آج کل ایک باری کہے برابر ہے. آنکھوں سبحان اللہ ایک باری درود پاک پڑھو. بعض روایتیں 70,000 دفعہ ہے بعض روایتیں 70 باری ہے. ایک باری درود پاک پڑھے بندہ ایک باری سبحان اللہ کے 70 باری آنکھوں دے برابر ہے 70 باری پڑھن دے برابر ہے. آیت دا عنوان ہے شہادت مولا علی. آیت دے دن عنوان کا پڑھے نے امام حسن پاک کی ولادت بھی ہے. آیت دے دن آج جنگ بدر کا موقع بھی ہے 17 رمضان سے اور اتنے موضوعات بیان کیتے نہیں جا سکتے. وقت بالکل مختصر ہوتا ہے. چند نماز جناب کی گوش گزار کرنی ہیں چند گلاں دی اگر جناب کی توجہ رہی. رب کائنات نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. توجہ ہے سامنے. رب کائنات نے فرمایا میں جناں اور انسانوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیا. جناں اور انسانوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیا. عبادت کی ہے بندہ صبح اٹھے سحری کرے تے سارا دن بھوکا رہے یہ روزہ ہے. یہ عبادت ہے. صبح اٹھی گئے وضو کرے سردیاں دے ٹھنڈے پانی دا وضو کرے وضو کرن تو بعد 2 رکعت سنت پڑھے اور 2 فرض پڑھے. ایک عبادت ہے. ایک کیا ہے عبادت ہے. بندہ زکات دے اپنے مال جو مال کٹ کے رب دے راہ دے ایک عبادت ہے. بندہ 2.5 لاکھ روپیہ لا کے حج کرن ونے اتھے جا کے خانے کعبے دے باہر چکر لاوے صفا مروہ تے بھجے اتھے جمریاں دے رمی کرے کنکر مارے. اے عبادت ہے. ایک یہ عبادت. رب کائنات کے محبوب نے فرمایا علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اتنی عبادتوں تو بعد میرے آقا نے فرمایا علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. سوال بنتا ہے کہ بندہ نماز پڑھے نہیں نمازیاں نو ویکھے عبادت نہیں. یعنی جماعت ہوئی کھڑی ہے بندہ نمازیاں ویکھے رکھے جماعت والا نے ویکھے رکھے عبادت ہوندی نہیں. وہ عبادت نہیں. عادت تے ہو سکتی ہے عبادت بن سکتی نہیں. اسی طرح حاجیاں بندہ ویکھے رکھے تو بندے دا حج ہو گئی عبادت ہو گئی اتھے ہی عادت بن سی. بندہ زکات دے رہے ہے زکات تعلیم ویکھی رکھے زکات دے وے نہیں اے بھی عادت بن سی عبادت نہیں بنتی. روزہ رکھے نہیں روزے داراں دی تنقید کیتے رکھے رمضان شریف دا مذاق اڑائے رکھے یہ عبادت نہیں. عبادت ایک کرے سی تا میرے آقا نے فرمایا ہر جگہ تے ویکھے عبادت نہیں بننی عادت بنتی ہے. علی دا چہرہ ویکھ کے موڑ لیا عبادت. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر علی نہ رمیں علی نہ رمیں دنیا پہ چہرہ نہ ویکھیا جا سکے پھر کی کریے. میرے آقا نے فرمایا الذکر علی العبادہ. سبحان اللہ. علی دا ذکر کرنا عبادت ہے. علی پاک دا ذکر کرنا عبادت ہے. ایک اور حدیث پاک ناتا اس طرح میرے آقا نے فرمایا
انبیاء دا ذکر کرنا گناہ دا کفارہ ہے کہ گناہ دا کفارہ ہے اور صالحین کا ذکر کرنا صالحین کا ذکر کرنا عبادت ہے انہاں صالحین چنایا ایک صالحین دی گل کرنی ہے حضرت گرامی کا مولا علی وہ ہستی والا مقام نہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چوتھے خلیفہ نے دنیا تے آئے نے تے خانے کعبے دے عین سنٹر وچ آئے کتھے آئے نے خانے کعبے دے درمیان کون آئے نے مولا کائنات مولا علی شیر خدا قدم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ حضرت گرامی قدر یہ آپ کا ایک غلام ہے کھجورہ بیچتا ہے کی کرتا ہے کھجورہ بیچتا ہے تو جمعہ دا دن آپ نے فرمایا کمبر آپ دیکھیے بازار دیکھیے کوئی کام تو نہیں تولتا کوئی ڈنڈی تو نہیں کیا مارتا آپ چلتے چلتے بازار چل رہے بازار چاہتے نظر پئی اپنے غلام دی دکان تے دکان بند دکان بند ہے میرے آقا نے مولا علی نے فرمایا کمبر ساڑھے غلام کی دکان کیوں بند ہے عرض کی تھی آقا آج انہوں بخار ہے آپ نے فرمایا جا کے چاپی لے کے آج غلام دی جگہ دے آقا کو دے توجہ ہے سامنے آج غلام دی جا کے کھجورہ بیچیے آپ کھجورہ بار رکھی نے تے آپ فرماندے پر تو انہوں ریٹ تا پتہ ہے پیسے اتھے رکھی بنیوں تے کھجورہ چاہیے کھجورہ چاہیے بنیوں تے میرے علی دا بغض رکھنا والا ہے وہ گھر کی ہے بی بی نو آتا ہے اگے تو آدھیاں علی علی کر دیاں آج میں علی نو دال آن کا ٹائم آ گیا علی نو دال آن چلا علی نو کی کرنا لگا دال آن لگا تو بی بی آدھی ہے دال لواندہ کدے لاندہ کدے لوانا ہے دال لوائندہ کدے لوانا ہے وہ آدھی ہے آدھا نہیں آج وہ دیکھو جی اے کھوٹے سکے دے میں کھوٹے سکے رکھ سکتے کھجورہ چنیاں چاہ کھوٹے سکے رکھ کے کھجورہ اپنی مرضی میں چاہ کے آوے چاہ مختصر طرح یہ آیا ہے کھوٹے سکے سٹے لے کہ کھجورہ دی مٹھ بری گھر بھاگ گیا ان گڑڑی پان کے آدھا ہے بیوی دے پور گیا ہے آدھا ہے ویکھنا میں دال لانا بی بی بول کیا دیا اونو علی نہیں آدھے جنو دال آ جائے کھول میں بیٹھا دال لا آیا یا لوا آیا دال لا آیا یا لوا آیا اس کھولے نہیں ایک کھجور کھول لیے جیڑی کھجور کھلندہ ہے او دے وچ دیا او دے وچ کیڑا نکل رہا ہے بی بی آگے ویکھیں تو دال آن گیا تو لوا آیا آدھا بین دال آ گیا میں جانا امیر المومن کو امیر المومن ہی ہو کے دال آن دے ایک واپس گیا مولا علی کو بندے اندر آشے دکان تے ایک قریب جا کے آتا ویکھو نا توڑیاں کھجوراں کیڑے آنیاں کھجوراں کیڑے آنیاں دال لیں دے پیسے صحیح لیں دے تے کھجوراں غلط دیں دے آپ نے فرمایا جیڑے کھوٹے سکے دے کے گئے کھوٹیاں نکلنیاں کھوٹے سکے دے کے گئے تے تیرا مشن ہوئے چنگیاں کھجوراں مل جائیں تینی کھوٹیاں ہی لبھی ہیں حضرت گرامی قدر وہ ہستی والا وقار نہیں انہوں نے شہادت 19 رمضان المبارک میں آپ نے ضرب لگی اور 21 رمضان المبارک آپ اس دنیا کو پرواز کی تھی حضرت گرامی قدر مختصر طرح کہ میرے علی پاک جس وقت جنگ سفین اور جنگ جمل ختم ہوئیاں اس ختم ہونے کے بعد مختصر کریں بالکل موڑ تو شروع کرے گا
جنگ جمل اور جنگ سفین تو ختم ہونے کے بعد ایک ٹولہ نکلیا جنہوں خوارج کہندے ہیں، ساڑی زبانیں خارجی کہندے ہیں، اردو زبانیں خوارج کہندے ہیں۔ اے نکلیا تے اے نہر مان دے علاقے رہن شروع ہو گئے، اتھے اکٹھے ہوندے ہوندے 4000 بندہ اکٹھا ہویا۔ انہاں دا کام کیا ہے مولا علی دے منن والے کوئی راتی ملو ایندا تے انہوں مار چھڑ دے، یا راتی وہ سمجھے تے انہاں دا کوئی مال بھیڑا بکریاں چوری کر کے لائے، چوری کر کے لائے ویندے یعنی دال آ ویندے تے بندیاں مولا علی کو شکایت کی مولا یہ جنگے نہر دے جڑے نہرمان دے علاقے رہندے نے یہ ساڈا نقصان کر دیں، جس وقت انہاں دا موقع لگ گئی اسا سامنے یہ نقصان کر کے بڑھ گئی۔ مولا علی نے مسکرائے اور فرمایا، رب کائنات کے محبوب نے فرمایا، اے محبوب علی تو اس علاقے جا کے جنگ کرنی ہے جنہاں دے سردار دے کندھیاں دے درمیان ابھرے ہویا گوشت ہو سی، جنہاں دے دو کندھیاں دے درمیان ابھرے ہویا گوشت ہو سی، انہاں دے سردار نال جا کے جنگ کرنی ہے۔ آپ نے انہاں نال جنگ دا سفر بنیا، ان نہروان دا علاقہ تھوڑا دور آئی، مولا علی نے 70 بندے نال لائے تے آپ نے سفر شروع کیتا ہے، سفر شروع کیتا ہے۔ چلتے ہیں چلتے ہیں پھر علاقہ آئے براسا، یہ علاقے کا نام ہے براسا۔ اس براسا علاقے آپ دے غلامہ پر پانی ختم ہو گیا، آج کر لیا علی پانی ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کو فلاں جگہ پہ جڑا رات بیٹھا ہے، پادری بیٹھا ہے گرجے، اس پر جاؤ انہوں آپ کو ساڑھا سردار آدھا پانی دے۔ یہ ریب دے قریب آپ کا غلام گیا ہے ساسا بن سوہان، اس قریب جا کے سلام کیتا ہے، اس سلام کا جواب دیتا ہے، وہ پوچھتا ہے کیڑا ہے؟ آپ فرماتے ہیں علی آلام، کلہ ہے؟ نہیں میرے نال لشکر ہے، سردار ہے؟ نہیں میں غلام ہوں، سردار ساڑا پیچھے، آدھا پانی تے میرے کو نہیں۔ آپ نے فرمایا سن پانی دے، آدھا پانی اتھوں 6 کوہ دور ہے، 6 کوہ دور ہے، تے ایک گھڑا میں غلام دے کے ویندن، میرے مرید ایک گھڑا میں دے کے ویندن، 21 دہاڑے مسے کڑنا، جے توانوں دے دیتا تواڈے بولی گلے نہیں ہونے تے میں ہی بہت پیاس کما ویسا۔ یہ آدھا ہے اپنے سردار نو بلاؤ، مولا علی قریب گئے نے، مولا علی کو آدھا ہے تسی جنگ کرن چل رہے ہو؟ توجہ ہے سامنے پوچھتا ہے تسی جنگ کرن چل رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں جنگ کرن چل رہے ہو۔ عرض کردہ ہے آج کل مسلمانہ دے زوال دا وقت ہے، ستارہ گردش ایک سے مسلمانہ دا جنگ کرن نہ جاؤ۔ آپ نے فرمایا تاریاں دا علم جاننا ہے؟ آدھا ہے ہاں میں جاننا تاریاں دا علم۔ آپ نے ایک تارے دا نام لیا، آپ نے فرمایا فلاں تارہ اس وقت کس نوعیت چل رہی ہے؟ آدھا ہے قسم ہے اس ذات کی جس ذات نے میں پیدا کیتا ہے، میں اس تارے دا نام آج پہلی باری سنا، اس تارے دا نام پہلی باری سنا۔ آپ نے فرمایا تو کہنا تارے دا علم جاننا، تو یہ نام ہی پہلی باری سنا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو تارے دا علم جانتا ہو سان پانی چاہیے۔ عرض کرتا ہے پانی اتھو 60 کو دور ہے، 6 کو دور ہے، 6 میل دور ہے، پانی اتھے نہیں۔ آپ نے فرمایا تو آنا 6 میل دور ہے، تیرے قدمہ ویچ پانی ہے، تیرے قدمہ تھلے پانی ہے۔ مولا علی نے اپنے لشکر دے 10 بندے لائے، اس جگہ نو کھو دیا، اس جگہ نو کھود کے سفید پتھر نکلے، انہاں 10 بندیاں نو ہلایا ہے، وہ ہلیا نہیں۔ اے آدھا کو ہو اس پتھر نو ویکھ کے اتے کپڑا مار کے آدھا کو ہو اس پتھر اتے میں اس پتھر دی انتظار کر رہا ہوں، اس پتھر اتے 6 نہ ہونے چاہیے ہیں۔
اس پتھر ہوتے 6 نام ہونے چاہیے مولا علی نے فرمایا ہیں آدھا نظر نہیں آتے مولا علی آپ فرمانے کے پیچھے ہٹو میں دیکھاں یہ خیبر دے دروازے نہ ہو جاتا بارہ پتھر ہے آپ نے ہاتھ نہ اٹھا کے 6 ہاتھ دور سٹیا اس پتھر میں تے آپ نے فرمایا ریب مان کے پاڑا 6 نام لکھے ہوئے ہیں اگر توجہ ہو تو 6 نام کہڑے ہیں پہلا نام حضرت آدم علیہ السلام دا دوسرا حضرت نوح علیہ السلام دا تیسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا چوتھا حضرت اسماعیل علیہ السلام دا اور پنجواں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اور 6واں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا یہ 6 نام اس پڑھے نے اور پڑھ کے انہوں ناموں چمے اس ناموں چمے چمن تو بعد یہ یاد ہے کہ اتنے پانی نہیں اتنے پانی نہیں مولا علی فرماتے اس پتھر تلے پانی ہے اس پتھر تلے پانی ہے مولا علی نے اور ایک حجاب ہٹایا جو تلے ایک چشمہ جاری ہو جاتا چشمہ جاری ہویا اور چشمے جو سارے حج کے پانی پیتا آپ نے فرمایا اے رائے تو بھی بھر لے پھر یہ چشمہ تین لبنا نہیں عرض کردہ سونے ہون تا یہ چشمہ پھٹ گیا ہون تا جلدہ راسنا آپ نے فرمایا اے تین بعد لبنا نہیں جس طرح دریائے فرات اور دریائے نیل انہاں دا موڈ آج تین سائنسدان لب نہیں سکے تو میرے آقا نے دسیا ہے کہ یہ کتھوں چلتی ہیں سدرۃ المنتہا تو یہ جنت یہ 2 نہر دنیا ہوتے آپ نے فرمایا یہ چشمہ دنیا کا چشمہ نہیں یہ جنت کا چشمہ جنت کا چشمہ یہ چشمہ ہوں لبنا نہیں آپ نے پانی بھرامن کے بعد انہوں پورا دیتا قرآن کے بعد آپ نے فرمایا 70 قدم چلو تے ہٹ کے لبو چشمہ کتھے نے ہٹ کے لبو چشمہ کتھے نے لب لب تھاپ گئے چشمہ لبا نہیں مختصر تاریخ آپ نے نہرمان دے علاقہ ہو گئی مولا علی دے لشکر دے 9 بندے شہید ہوئے اردو صرف 9 بچے یہ نس گئے صرف 9 بچ گئے کتنے بچ گئے 9 بچ گئے انہاں 9 وچوں 3 چلدے مدینے آ گئے کتنے 3 عبد الرحمن ابن ملجم قطامہ بنت اکثر مرادیہ ملون کے عورت ہے اور دردان بن بجرہ یہ شامی آئی ان لوگ تمیمی کر دیا اے آئے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے میرے مولا علی نے اعلان کیا ہے رمضان المبارک کا چاند مبارک ہوئے لوگ مبارک لائے کہ مسجد آ کے تحفے دے رہے مولا علی نے اس نے عبد الرحمن ابن ملجم ملون میں 10,000 درہم دی تلوار خریدی ہے 1,000 درہم دا زیر لایا ہے تلوار نو تے اے میرے مولا علی دی جھولی رکھ کے آدھا تحفہ قبول کرو آپ نے تلوار واپس کی آپ نے فرمایا تلوار میں رکھ لئی جیڑا کام تو آیا ہے وہ کون کر جیڑا کام تو آئے ہیں آپ نے فرمایا عرض کر رہا ہے سنیو میں اس کام آیا ہی نہیں میں تسی قتل کر دے گا آپ نے فرمایا تیری جڑی دائی آئی یہودن دائی جڑی تین پال دی ہوندی ہے وہ تین کی آدھی ہوندی ہے کہ بولی آئی عرض کر رہا ہے سنیا وہ میں آدھی ہوندی آئی وہ صالح علیہ السلام دی اٹھنی نو قتل کرانا تو قتل کرنا والا تو زیادہ خبیث آدمی صالح علیہ السلام دی جن اٹھنی قتل کی تھی اس تو زیادہ خبیث آدمی اس شروع میں نکیاں لاتا ہی آدمی آپ نے فرمایا حالے کوئی شک نہیں
حالے کوئی شک کے وقت گزرتا گیا یہ آیا ہے مولا علی نے یہ تحفہ قبول نہیں کیتا باقی سارے نے تحفے قبول کیتے مولا علی نے عرض کرتا میرے ذمہ کوئی ڈیوٹی لاؤ میرے ذمہ کوئی ڈیوٹی لاؤ آپ نے فرمایا تم روزے داروں اٹھایا کرنا روزے داروں اٹھایا کرنا رمضان شریف ہے روزے داروں اللہ نبی دے پیارو جنت دے حقدارو اٹھو تے ساری دا وقت ہو گیا یہ رمضان مبارک دا مہینہ چڑھیا ہوا ہے یہ ہن شہری والے اٹھیندا ہے تے روزے داروں اٹھیندا ہے پتہ لگا ہے ہر روزے دار جنتی نہیں یہ خود روزے داروں اٹھیندا بھی ہے ڈیوٹی کی ہے روزے داروں اللہ نبی دے پیارو یہ 7 رمضان المبارک دا روزے واسطے بنے اٹھاؤن واسطے کوفے دی گلی تے پھردا ہے تے آدھا کیا روزے داروں اللہ نبی دے پیارو تے اٹھو ساری دا وقت ہو گیا ہے اٹھ کے تیاری کر لو یہ چلدا چلدا اس دروازے تے آیا ہے ختامہ بنت اکثر مرادیہ ملون یہ سونی بڑی ان ویدا گیا اے دے گھر دفلی بجن دی آواز آئی اے دے گھر دفلی بجن دی آواز اے دروازہ کھڑکائیں بغیر ٹک گیا بھئی رمضان شریف ہے تے مولا علی دے شہر وچ دفلی بجتی پئی اے ویدا ہے ختامہ اور اے دے نال ہور اے نچدیاں پئیاں گانے پہ جانے دفلی بجتی پئی اے جا کے ختامہ آدھا ہے کہ میرے نام شادی کرے سے بالکل مختصر کریں شادی کرے سے آدھی شادی پرائے شرطہ پہ ہو سکتی حق مہر دے کے شادی کر 6000 درہم ایک لونڈی نچن کا پڑا اور علی کا سر حق مہر کائنات اس کو بڑا حق مہر کسی عورت کا نہیں مولا علی کا سر 6000 درہم اور ایک لونڈی جس وقت مولا علی کا سر کا نام آیا ایک کمبے ہے آدھا یہ 2 شرطاں میں پوریاں کرنا یہ چھڑ دے وہ آدھی نہیں یہ پہلیاں 2 چھڑیاں یہ پوری کر آدھا کیوں وہ آدھی ہے کہ میرا جنگ نیر مارے پیو ماریا علی نے بھائی ماریا علی نے بیٹا ماریا علی نے انہاں دا بدلہ لین واسطے میں بندہ پہ ڈھونڈ لیا ہوں کہ تم آ گیا میں بندہ ڈھونڈن والا برے نو برا 7 کوئیاں دور ہوئے تے مل ویندا ہے برے نو برا آدھ نہیں 7 کوئیاں دور بھی ہو تے جا ملدا ہے اے 2 اکٹھے ہو گئے اکٹھے ہونے کے بعد اس نے حق مہر مقرر کرا لیا حق مہر مقرر کرا لیا 19 رمضان المبارک اے فجر کی نماز مولا علی تہجد دے نفل پڑھن واسطے مسجد داخل ہوئے زندگی دے آخری دوگانہ آپ نے نیتے ہے 1 رکعت مکمل کر لئیے 1 رکعت کا 1 سجدہ کیتا ہے اس بے ایمان نے وار کیتا ہے آپ نے ضرب لگیے اس خبیث باہر نکلے اس کو لے دے رشتہ دار پوچھے کہ تم کدے آئے ہیں کیا تم علی کا قتل کرنا ہے یہ نہ کر دیں آپ بیٹھا نام یعنی کہ میں کیتا ہے یہ پھدیا گیا پیچھے غازی عباس سبتے نے کہا خواب ایک پویدے نے کہ آسمان تو ستارے کتے نے کہ کھانا آبا ڈھونڈ لگا ہے غازی عباس اٹھے نہیں کہ خارج قرآن بچے ہوئے آپ نے ضرب رکھیے آپ نے کائنات ہے ایسا جملہ بولے آپ نے فرمایا علی ابن ابی طالب آج دنیا کو کامیاب ہو کے چلا گیا کیوں یہ جملہ بولیا اس وقت کیوں نہیں بولیا خانے کعبے کے درمیان آیا اس وقت نہیں آکیا کہ علی کامیاب ہو گیا دنیا پہ حجت الوداع دے موقع تے رب کائنات دے محبوب نے گوٹ پھاڑ کے آکھے کہ من کن تو مولا ہو فہاز علی مولا اس وقت کیوں نہیں آکھیا کہ علی آج کامیاب ہو گئے
خیبر کا قلعہ پھٹیا ہے واہ واہ تے سبحان اللہ دے نعرے اس وقت نہیں آکھیا کہ علی اج کامیاب ہو گئے. اس سجدے دے وچ ایک سجدہ کیتا ہے تے دوسرے سجدے واسطے تیار ہوئے تے آدن رب کعبہ دی قسم ہے علی اج دنیا تو کامیاب جا رہے ہیں. کیوں؟ علی نو ایک ٹولا رب مندا ہے, علی نو ایک ٹولا رب مندا ہے تے آپ انہاں نو دسیا اوے مینوں رب منن والے ہو, میں رب نہیں, رب او ہے جس دی میں عبادت کرنا, رب او ہے جس دی میں عبادت کرنا کہ میں رب کعبہ دی قسم ہے آج دنیا تو کامیاب ہو کے جا رہے ہیں. آپ انہی نو ضرب لگی 20 دی شام گزری تے آپ نے ایک طبیب بلایا, شاہی طبیب سی, تے آپ نے فرمایا میرا زخم دکھاؤ اس طبیب کو. اس طبیب نے جس وقت زخم دیکھا آپ نے فرمایا زخم گہرا ہے اور زہر بھی پانے, مولا تسی وصیت شروع کرو, بچن دے امکان نہیں تسی وصیت کر لو. مولا نے 2 وصیتاں کیتیاں. امام حسن پاک نے فرمایا کہ 60 مسکال رب کائنات دے محبوب نے جنت وچوں کستوری منگائی ہے, اس کستوری جو 20 مسکال بچی ہوئی ہے, 20 مسکال لگی میرے آقا دے جسم اطہر تے اور 20 مسکال سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دے اطہر تے جسم اطہر تے اور 20 مسکال بچی ہوئی ہے. اس نال میرا جسم معطر کرنا ہے. اور اتھوں نجف اشرف 8 کلومیٹر ہے, میں نے ایک تبوک وچ رکھنا ہے, تبوت بنا کے میرا اگلا حصہ جڑا ہے وہ خود چل سی, پچھلا تساں چاہ کے چلنا ہے, جتھے جا کے اگلا حصہ ٹک جاوے تساں اتھے رکھ دینا, تساں اتھے جا کے تھوڑا پتھر پٹر کے تھلے بنی بنائی قبر لبنی ہے. آج کر دنے ابا جی وہ کیے, آپ نے فرمایا نوح علیہ السلام دی کشتی دے پھٹے بچ گئے انترائے, نوح علیہ السلام رب دی باغ ہے دعا کہ مولا انہاں 3 پھٹے نہ کے کر. رب کائنات نے فرمایا اتنے ایک قبر بنا, میرا ایک بندہ آنا ہے وہ دی کھٹی کھٹائی قبر میں دیں گے. جس وقت مختصر کرنے کہ یہ جسد اقدس لہتے چلے نہیں اور اتھے جا کر رکھے نہیں, قبر کھٹی کھٹائی بھی میں بھوکا میں نے روٹی دے بھی, ہے کوئی میں پیاسا میں نے پانی پلاوے, ہے کوئی میں غریب ہاں میری مدد کرے. انال ہے باغ آئی, اس باغ ایک آواز پہ ہوتی ہے, اس سارے چلے نہیں. مولا حسن مولا حسین یہ چلتے چلتے اس کو گئے نہیں. یہ ایک نبی نے تے جڑا جھاڑی کی کوٹ نال بیٹھا ہوا ہے تے آواز ہماری گئی ہے کوئی جڑا میری مدد کرے. اے آدھے اللہ دے بندیا تو اتھے کی کر رہا ہے؟ اے آدھے 2 سال ہو گئے ایک بندہ آندا ہے میں نے روٹی بھی دے بھائی لائی تے پانی بھی دے بھائی لائی, آج 3 دن ہو گئے میں اڑیتا بھی ہوں, وہ نہیں آیا, وہ نہیں آیا. امام حسن پاک نے فرمایا وہ سن آنا بھی نہیں, وہ سن آنا بھی نہیں. یہ آدھا ہے مولا کیوں؟ آپ نے فرمایا وہ ہے ساڑا والد تے وہ دنیا کو چلا گیا. یہ آدھا ہے جے مہربانی کر سکتے ہو میں انہوں نے قبر تے لے کے جا سکتے ہو, قبر تے لے کے جا سکتے ہو. اس نبی نے نفات کے امام حسن اور امام حسین پاک نے قبر تے قریب لے گئے, اس چیخ ماری زمین پہ ڈٹھا ہے تے ایک اتھے ختم ہو گئے. اے دی قبر مولا علی دے قدمہ وچ, مولا علی دے قدمہ وچ, وہ تو مٹی برابر کر دیتی ہے, کسی نے پتہ نہیں بیٹھے قبر ہے. حضرت گرامی قدر دور چلتے رہے, کسی نے پتہ نہ لگ سکیا کہ مولا کائنات کی قبر کتنے دی. ہارون رشید بادشاہ کا دور آیا ہے, اس نے اپنے کتے پالے گا جہاں شکار کرتا ہے, اس ہرن کے پیچھے 4 کتے لائے نے. یہ ہرن بجے ہے کہ اس ٹپے تے جا کے بہ گئے جیسے مولا کائنات کی قبر ہے. کتے دور کھلو گئے,
یہ ہارون رشید کتے واپس لا رہا ہے ہرن اتنے جا کے بہ گیا کتے واپس لا رہا اتوں چھڑے کتیا اتنے آ کے کتے ہاتھ برالی طرف ہو گئے یہ سوچے پہ گیا بھائی ہرن سامنے بیٹھا ہے کتے میرے شکار لگے ہوتے اگے کیوں نہیں ملتے اس آخر کوئی بزرگ آدمی بلاؤ اس کو پوچھئے کہ اتنے کی ہے ایک بزرگ کو بلایا اس آخیا کہ اتنے میرے دادا حضرت امام جعفر صادق نال آمدے ہوندے ہیں زیارت واسطے تے حضرت امام جعفر صادق فرماندے ہیں میرے دادا علی دی قبر ہے حضرت گرامی کر چنگی مندی سجنا تو سہواری ہو جاندی یار یاراں دا گلا نہیں کردے اصل پری جنہاں دی چنگی مندی کوئی لفظ زبانی غلطی ہو گئی اللہ تعالی معافی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.